السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو آج افتتاح ہوا ہے, بڑا تاریخی افتتاح ہوا ہے. اگرچہ پورا منصوبہ ابھی آپریشنل نہیں ہے. میں پشاور BRT کی بات کروں. پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی اس طرح کے منصوبے کے مخالف تھے. پھر انہوں نے کہا ہم پشاور میں بڑا معجزہ کر دکھائیں گے, 6 ماہ میں یہ بن جائے گی. اور 2018 کے اندر افتتاح ہوا تھا. اسے 2018 کے الیکشن سے پہلے بن جانا چاہیے تھا, لیکن الیکشن کے بعد 2 سال بھی گزر گئے اور اس کے بعد یہ آپریشنل ہوئی. اور آپریشنل فلی نہیں ہو سکی جی. اس کا تقریباً 20% حصہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشنل ہوا ہے, باقی 80% حصہ ابھی زیر تعمیر ہے. ظاہر ہے کہ ابھی یہ ہم مین انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. پھر اس سے کنیکٹیوٹی جب ہوگی, شٹل سروسز جب تبھی آئیں گی نا جب پروجیکٹ پورا ہو جائے گا, تو پھر شٹل سروس وہاں سے شروع ہوگی. اور وہ جو ان کا خواب ہے کہ پورے پشاور کو وہ انٹر کنیکٹ کر دے گی, یہ 50 کلومیٹر لمبی ہے. اب لیٹ سی کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے یا ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے کم از کم اس ٹرم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر بات کریں گے. $480 ملین کا ایشیائی ترقیاتی بینک کا لون ہے, جہاں تک میرا ذہن ساتھ دے رہا ہے. 480 ملین یا 580 ملین, ان دونوں میں سے کوئی ایک فگر ہے. اس کے بعد اسپیشل فنڈز بھی جاری کیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے, کیونکہ اس کے اندر پیسے پھر کم پڑ گئے تھے. اور کرتے کراتے جو تھا مخالفین کے خیال کے اندر یہ اس کا جو ٹوٹل لاگت ہے وہ 114 ارب روپے کراس کر گئی ہے. بائی دا وے, پنجاب کے اندر جتنی تینوں جو میٹرو بسز چلی ہیں ان تینوں کی اگر کاسٹ ملا لی جائے تو وہ 112 نہیں بنتی, 114 نہیں بنتی جتنے کی وہ ایک میٹرو ہے. تو وہ کیا کستوری ہے جو عمران خان صاحب نے نکالی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ اس کے آڈٹ کے حوالے سے اور اس کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے, امبیزلمنٹ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے جو انکوائری شروع ہوئی تھی اس کے خلاف PTI کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت, وہ اس وقت عدالت میں ہے کہ اس کو نہ کنڈکٹ کروایا جائے اور اس کو چلنے دیا جائے. اور وہ سٹے ظاہر ہے جی انہیں مل جاتا ہے جی, تو انہیں سٹے ملا ہوا ہے جی. اس کے خلاف نہ نیب کو کوئی تکلیف ہے اس سٹے کے خلاف, اور نہ ہی سٹے دینے والوں کو کوئی مسئلہ ہے. یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا جی. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے. آج DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے تمام موضوعات کے اوپر ہی ڈسکس کیا ہے, اسٹریٹجی سے لے کے اکانومی تک, اور خطے کی جغرافیائی صورتحال سے لے کے دفاعی اسٹریٹجی تک تمام ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اور سوالوں کے جوابات بھی دیے ہیں, اور اپنا اور اپنے ادارے کا نقطہ نظر پیش بھی کیا ہے. DGISPR بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان آرمی بولتی ہے, اور پاکستان آرمی بولنے کا مطلب کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے احسان اللہ احسان سے لے کے اور رافیل تک, اور جو ہے وہ LOC سے لے کے اور مغربی بارڈر جس کو ہم افغان بارڈر بھی کہتے ہیں اور افغان اسے ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں, اس تک تمام موضوعات کو ایڈریس کیا ہے. ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب وہاں پہ موجود تھے, ابھی تک وہ وہاں سے برآمد نہیں ہوئے, کوشش کریں گے ان کو بھی پروگرام میں لیں. یہ ہمارے آج کے 2 موضوعات ہیں, ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں سیف الرحمان صاحب. میاں صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں, ایڈیٹر ان چیف ہیں ایڈیٹرز کے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی سر. اور ان کے ساتھ ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں. اور بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی. اور ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ کے اوپر جواد احمد صاحب. اور جواد صاحب جو ہیں وہ برابری پارٹی کے سربراہ ہیں, اور یہ ایکول رائٹ کے لیے تمام معاشرے کے تمام افراد کے برابر کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. معروف گلوکار سنگر ہیں, فینشپ کمانڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ فالوئنگ ہے ان کی. بہت شکریہ تینوں اصحاب کا. اور ممتاز بھٹی صاحب سے مسلسل کوشش میں ہیں کہ رابطہ ہو جائے, اور جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم آپ کو ان کا بھی نقطہ نظر سنوائیں گے. سر جی یہ تو چلے تانے میں نہیں ہو گئے نا کہ پہلے ہم میٹرو پہ تنقید کرتے رہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے
اپنا میاں سیف الرحمان صاحب. جی جی یہ بیسک کنسیپٹ ہے کہ بڑے شہر کے اندر جس کی آبادی 10 لاکھ سے کراس کر جائے اس کے اندر یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اولمپکس کسی شہر کو اس وقت تک نہیں ملتے جب تک وہاں پہ میس ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہ ہو. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے ہمارے ہاں, چاہیے تھا, نہیں تھا, بننا شروع ہوا. تنقید برائے تنقید کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر تنقید کی. چلیے ایک دوسرے کی ضد میں ہی صحیح عوام کو کوئی بہتری تو مل رہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ دیکھیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں, جیسے ابھی آپ نے خود ہی فرمایا, آپ بھی وزٹ کیا, میں نے بھی کیا, وہاں پہ اس طرح کے پبلک ٹرانسپورٹ کے جو نظام موجود ہیں. اور ایک جو گلہ کیا جا رہا تھا کہ ماضی میں چونکہ شہباز شریف اس کو بڑا سپیئر ہیڈ کر رہے تھے اور جی انہوں نے اتنے اربوں خربوں روپیہ یہ لگا دیا اس سسٹم میں جس پہ اتنی سبسڈی دی جا رہی ہے. لیکن میں نے خود لوگوں کے انٹرویوز کیے جو وہاں پہ اس سہولت سے استفادہ کرتے ہیں, عام کلاسز, لو انکم کلاسز کے لوگ, اور وہ بڑے مستفید ہوتے رہے اور بڑا وہ اچھا فیل کرتے تھے اور آسانیاں تھیں ان کے لیے کہ 20 روپے میں 30 روپے میں ایک منزل سے دوسری منزل تک آسانی سے پہنچ جانا, جہاں وہ عام بسوں میں ویگنوں میں دھکے بھی کھاتے تھے, کمفرٹ بھی نہیں تھا, اور 50-50 100 روپے دن کی ایک دہاڑی میں لگ جاتا تھا ان کا. یعنی ان کی آمدنی کا ایک خطیر حصہ رقم جو تھی وہ ان پہ لگ جاتی تھی. دوسرا ایک سب سے بڑا جو گلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی سبسڈی دی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے سٹڈی بھی کی, بلکہ آپ کے بالکل پڑوس میں جو بھارت ہے, ریلویز کے نظام پہ بھی وہاں 500 ارب کی تقریباً سبسڈیز ہے, اور اس طرح کے بہت سے یوٹیلیٹیز جو ہیں عوام کے لیے جو ریاست مہیا کرتی ہے. نہیں سر, لیکن دیکھیے سبسڈیز دی بھی جاتی ہیں. سر انڈیا میں جو سبسڈی ہے وہ کراس سبسڈی ہے جی, وہ ریلوے کا ان کا جو فریٹ کا سسٹم ہے وہ کماتا ہے جی, وہ کماتا ہے, اور وہ پیسنجر کو سبسڈی دیتے ہیں, سرکار ان کو نہیں دیتی, سرکار نہیں دیتی, بلکہ وہاں پہ ریلوے, وہاں پہ لیٹ می کریکٹ, وہاں پہ ریلوے کی اپنی انویسٹمنٹ کمپنیاں ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ کمپنیاں بعض اوقات بھارت کی سرکار کو قرض دے رہی ہوتی ہیں. یہ بھی دیکھیں نا, بہرحال ایک اچھی اکنامک مینجمنٹ ہے. اچھا ہمارے ہاں چونکہ, لیکن بہت سے ممالک میں اب بھی یہ ٹرانسپورٹ جو پبلک یوٹیلیٹی کے آئٹمز ہیں اس میں گورنمنٹ سپورٹ دیتی ہے. چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. یہاں پہ تو میں ایک بنیادی فلسفی جو وزیر اعظم عمران خان کی ہے اس پہ بات کروں گا. آج سے کوئی 6-7 روز قبل میں وہاں موجود تھا, راوی ریور فرنٹ کا جو منصوبے کے افتتاح پہ موصوف تشریف لائے, اور انہوں نے آگے بلکہ وہاں بھی یہی کرٹیسزم کی کہ ماضی کی حکومتوں نے خاص طور پہ اسی پہ ہی انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ تو سبسڈی والا کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ ٹرین بنا دی, یہ کرا دی. آج سے 7 روز قبل اس پہ میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. ہمارے استاد بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اسلم ڈوگر صاحب, آج کل ایک جی آج کل ڈی جی پی آر پنجاب میں, آج کل ایک بڑے سرکاری افسر ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹریجڈی تو یہ ہے کہ شادی کے 40 سال بعد بھی لڑائی اگر ہو تو بات اسی سے جا کے شروع ہوتی ہے کہ تمہاری طرف جو ولیمے کی روٹی تھی اس میں نمک زیادہ تھا. نہیں تو وہ دیکھیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں برملا آگے پبلک پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ سبسڈی کو یعنی کرٹیسائز کیا کہ جی یہ جو سبسڈی والے منصوبے تھے یہ ماضی کی حکومت کے اور ماضی کی حکومتوں کے, دیکھیں نا اس سے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے, سبسڈی دیے اتنی باری ویلتھ کریشن ہونی چاہیے. یہ جو میں آج منصوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ, ویلتھ کریشن بھیک مانگنے سے ہوتی ہے. ہاں ویلتھ کریشن, اور ساتھ ہی انہوں نے 5 ٹریلین کی فگر بھی سنا دی, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اوورسیز پاکستانیز بڑے اچھے ہیں. یعنی آپ اور مشکلات بھی بڑی ہیں, مشکلات سے گھبرانا نہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے آپ کسی تجارت میں پیسہ بھی لگائے جائیں, اپنی انویسٹمنٹ بھی کرتے جائیں, محنت کرتے جائیں, اور اس کے پروس اینڈ کونز آپ نے اسٹڈی نہ کی ہو, بالکل فیزیبلٹی بنائی نہ ہو, اور آپ کہیں گے مصمم ارادے کے ساتھ سارا کام چل جائے گا. بالکل تو مصمم ارادے سے ہی تو 2 سال چلے ہیں. تو میرا خیال ہے مصمم ارادے کے ساتھ ساتھ عوام کا ارادہ جو ہے نا وہ مصمم نہیں رہا, وہ تو بالکل پاش ہو گیا. جی تو وہ آپ تھوڑا سا پریگمیٹیکلی چلیں, ریئلسٹک ہوں. اب چلیں ضد میں آپ نے بی آر ٹی بنا لی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو نقصانات ہیں وہ آپ یا تو پھر سسٹین کریں. اب یہاں پہ اورنج ٹرین کا جو منصوبہ ہے اس میں اب بحث یہ چل رہی ہے, چائنا کی طرف سے البتہ دباؤ سننے میں آیا کہ ہے کہ جی یہ چونکہ سی پیک کا حصہ بن چکا ہے تو اس کو چلایا جائے. تو اس کو چلانے میں اب یہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ جی 70 روپے کی ٹکٹ ہوگی تو سبسڈی نہیں دینی پڑے گی, 20 کی ہوگی. اب 70 روپے کی ٹکٹ تو میرا خیال ہے بالکل جو ایک لو انکم گروپ کے لوگ ہیں ان کے لیے تو انافورڈیبل ہے. تو کچھ تو گورنمنٹ کو اس کے بارے میں ایسی اکنامک مینجمنٹ کرنی پڑے گی کہ 1 ارب اور 62
کروڑ لگا کے اس کو بیچ میں بالکل درمیان میں چھوڑ دینا, وہ بھی تو کسی طور پہ بھی قابل. سر 1 ارب 62 کروڑ نہیں ہے, 162 ارب جی 162. اور 162 ارب بہت بڑی رقم ہے. جواد صاحب کی طرف چلتے ہیں. جواد صاحب آپ کا موبائل کسی ایک جگہ پہ اگر بیٹھ گیا ہو تو ہم آپ سے سوال پوچھیں. آپ نے غور کیا ہوگا اصل میں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں کوئی اتنا زیادہ ٹیکنالوجی سیوی نہیں ہوں, تو میرے جیسے تھوڑا سا مسئلہ پڑ رہا تھا, لیکن اب ٹھیک ہے میرا خیال ہے. چلیے جواد صاحب, اس ایشو میں سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ ٹرانسپیرنسی کا تھا, ہے اور رہے گا. کہا گیا یہ پروجیکٹ ہم 56 ارب روپے میں مکمل کریں گے, اور اب یہ تقریباً ڈبل ہو گیا, 114 تک چلا گیا, ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. سرکار حتمی طور پہ کوئی فگر نہیں مان رہی, کوئی فگر ڈکلیئر نہیں کر رہی کہ یہ پروجیکٹ کتنے کا ہے. آج بھی یہ اس کے خلاف عدالت کے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے, کے پی کے حکومت نے سٹے لے رکھا ہے کہ اس کا جو آڈٹ ہے, جو سالانہ آڈٹ ہوتا ہے, وہ روکا جائے, اور رکوایا ہوا انہوں نے. نیب کے نے بھی اس کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ کی تھی, وہ بھی انہوں نے رکوا لی ہوئی ہے. اگر یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے اور پبلک فنڈ سے ہو رہا ہے, یا اس فنڈ سے ہو رہا ہے جو پبلک کے نام پہ لیے گئے ہیں, تو سب کے سامنے ہونا چاہیے اس کی ٹرانسپیرنسی ڈینائی کیوں ہو رہی ہے. مطلب اس سے اس پروجیکٹ کے فیوچر کے اوپر بہت سارے شیڈو جو ہیں, بہت سارے ڈاؤٹ شیڈو کرتے ہیں. سر رئیس صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے نا, یا انتقامی سیاست جو ہے, اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ کے بات کریں تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی یہ پارٹیز کے سربراہان ہیں, یہ کوئی اچھی بات ہو یا بری بات ہو, دونوں صورتوں میں تنقید کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی برا جو ہے, میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے سامنے ایک نمونہ انہوں نے رکھ دیا ہے سیاست کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا ہے نوجوانوں کے لیے بھی. اسی لیے لوگ اب ان کی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے جتنی بدتمیزی یا بدلحاظی سوشل میڈیا پہ صرف اس بات پہ دیکھی ہے کہ اس کے سربراہ نے اس کو کچھ کہہ دیا, اس نے اس کو کچھ کہہ دیا, جائز بات پہ بھی کہہ دیا, اور ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کمبائنڈ اینڈ ان ایون ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا, اگر پولیٹیکل اکانومی کی طرف دیکھیں تو ایک سبجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر بلکہ تحریریں جو ہیں میرے خیال میں لاکھوں آپ کو مل جائیں گی دنیا میں. آپ مجھے بتائیں کہ میں اور آپ سب باہر تو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہمیں موقع مل جاتا ہے. یہاں پہ مزدور کسان کو تو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے, مطلب اپنے گاؤں سے نکلنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے. تو ویزا کہاں ملے گا اس کو, اور ملک سے باہر جائے گا, تو اکثریت تو باہر جا نہیں سکتی. لیکن ہم جو باہر جاتے ہیں, جو آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ میں بھی لنڈن ہی ہے جو انگلینڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. امریکہ میں بھی 4-5 بڑے شہر ہیں, جن میں سے نیو یارک ہے, لاس اینجلس ہے, شکاگو ہے. مطلب اس طرح کے شہر جو ہیں وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ امریکہ ہے. اچھا, چھوٹی سٹیٹس امریکہ کی بھی جو ہے, اس کے اندر جو چھوٹے شہر ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے صاف کہ امریکہ کے یہ ملک شہر جو بڑے بڑے شہر ہیں اور یہ جو چھوٹے شہر ہیں, ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈیولپمنٹ میں بھی, ہر چیز میں بھی صرف ایک فرق نہیں ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو کھانا اچھا مل جاتا ہے, وہاں کپڑے اچھے مہن لیتے ہیں. لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی. مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ عمران خان جب کسی بھی بات پہ کوئی بھی وہی کام کرتے تھے, یہ ان کو تنقید کرنا شروع کر دیتے تھے. انہوں نے جنگلہ بس کہنا شروع کر دیا. حالانکہ میں دیکھیں مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ بیسٹ گورنمنٹ تھی وہ ہمیشہ کے لیے, یا سب سے اچھی پارٹی ہے. ہم تو اپنی پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں, آف کورس ہم نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کوئی بھی عوامی پارٹی ہے. لیکن تنقید برائے تنقید, بھائی ان ایون ڈیولپمنٹ ہی ہوگی نا غریب ملک میں خاص طور پہ. اب ایک ہی ٹائم پہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور سارا انفراسٹرکچر, انڈسٹری, پل, ڈیم, یہ جتنے بھی سڑکیں ہیں یہ آپ بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ایک ہی طریقے سے بنا سکتے ہیں. وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے, جب تک آپ اس ملک کا جو لوٹا ہوا اور قانونی طریقے سے بھی کمایا ہوا پیسہ اس میں سے ریاست کو واپس نہیں کرتے, اور ریاست خود ان چیزوں میں نہیں جاتی, میں نہیں سمجھتا کہ ہونے والا ہے اس ملک کے اندر. یہ تو بس خام خیالی ہے لوگوں کی. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بی آر ٹی بہت بڑا دھبا ہے پی ٹی آئی کے فیس پہ, اور یہ ان کو ساری عمر جو ہے یہ ان کے اوپر یہ کلنک کا ٹیکا لگا رہے گا. کیونکہ عمران خان کی اگر آپ باتیں سنیں, اتنی بڑی باتیں کہ جی یہ پروجیکٹس دیکھیں یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور بعد میں وہی پروجیکٹ اس طرح انہوں نے وہاں سٹارٹ کیا اور وہ ہوا بھی نہیں ان سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے پیسے لگانا, پیسے مختص کرنا, اس کے حوالے سے دیکھنا کہ جی یہ صحیح ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی.
ایک ہوتا ہے کہ اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا, مینجمنٹ کرنا, اس کے اندر گورننس اتنی امپورٹنٹ ہے, ہر لحاظ سے آرگنائز ہونا چاہیے آپ کو. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہے پنجاب میں دیکھ لیں, چاہے خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, چاہے کہیں پر بھی دیکھ لیں, چاہے کرونا کے اندر ان کی مینجمنٹ دیکھ لیں, یہ بالکل فیل ہوئے ہیں ہر چیز میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو مبارکباد صرف اس بات کی دینی چاہیے کہ شکر کریں آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, لیکن ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پیسے لگیں گے, بند ہوں گے. اس کا جہاں تک آپریشنز کی بات ہے, جب 100% آپریشنز اس کے بالکل صحیح ہوں گے اسٹارٹ, تو اس سے اور بڑا پیسہ لگے گا ہماری قوم کا. بالکل ٹھیک. چلیے ہم واپس آتے ہیں اسی موضوع کو لے کے آپ کی طرف. بھٹی صاحب چلیں, پہلے یہ حرام تھی کیونکہ دوسرے لوگ کر رہے تھے میٹرو بس جو تھی, اب یہ حلال ہو گئی ہے. لاہور کی جو اورنج ٹرین ہے وہ تیار ہے, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے ہمیں 2 دفعہ چکر بھی لگوایا تھا, ہمیں سے مراد جرنلسٹوں کو ہیں. اس کا افتتاح روک دیا گیا, ایون کہ چائنیز کو باقاعدہ کمپلینٹ کرنا پڑی. ابھی انہوں نے بھی نشاندہی کی, اور اب بھی جو ہے وہ ضد یہ تھی کہ پہلے ہماری بس چلے گی تو پھر تہاڈی ٹرین چلن جائے. ٹھیک ہے, چلے پشاور کی تو بس چل گئی ہے, اللہ کرے وہ ساری چلے, 20% ہی چلی ہے اور چلے. تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اورنج بھی چل جائے, کیونکہ اس پہ 160 ارب روپیہ تو ہم نے لون لے کے لگایا, کوئی 40-50 ارب روپیہ ساڑھے پلیوں بھی لگا, کوئی 250 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ بن گیا تھا. تو وہ 250 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم چلا لیں. بھائی صاحب اورنج کا نا زمانہ نہیں ہے, بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جی اورنج کا سیزن نہیں ہے. اورنج کا سیزن آنا ہے سردیوں میں, اگلی سردیوں. جی 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 تو وہ سردیوں میں ضرور چلے گی. یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جی اکتوبر کو تاریخ دے رہے ہیں. ابھی وسیم اکرم پلاس صاحب اگر خود بچ گئے تو وہ تاریخ تو انہوں نے ایک دی ہے کہ جی 24-25 اکتوبر کو کہیں چلا لیں گے. آپ بتائیں, آصف باجوہ صاحب نے تو دی تھی نا 23 مارچ جو گزر گئی. جی 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 تو میرا خیال ہے وہ 23 مارچ 2021 انہوں نے کہا ہوگا. جی وہ ڈیفینیٹلی وہ تاریخیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, سن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. معاملہ ہے جی کہ دیکھیں 350 یا 250 ارب روپیہ کوئی کہتا ہے, کوئی 350, لیکن 350 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ ٹوٹل, جس کے اندر 250 ارب روپیہ جو تھا وہ زمین ایکوائر کرنے کے لیے اور باقی انفراسٹرکچر کے لیے تھا, اور 75 ارب روپیہ تقریباً وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ ان کی ٹرین کی بوگیاں اور وہاں سے سارا کچھ جو آنی تھیں وہ آ گئیں. پروجیکٹ بن گیا, بہت بڑا ہیوج سٹرکچر ہے یہ, 46-47 کلومیٹر یہ بنتا ہے تقریباً شاید. اور اس کو یہ دیکھیں کہ آپ 27.6 کلومیٹر سوری وہ انہوں نے بنا دیا. اب اس میں چلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے بیسیکلی, چونکہ ٹیسٹ رن ہو گیا تھا اور یہ مکمل پروجیکٹ تھا. اس میں صرف 80% مکمل تھا, 20% جو نوک پلک سیدھی کرنی تھی جو چائنیز نے جو ہوتی ہے وہ اپنے کمپیوٹر سے لگا کے کہ ٹرین اس ٹائم پہ جو کراس کر رہی ہو وہ اس کو کراسنگ کا مسئلہ نہ ہو, وہ جو اس کے لائن چینج ہونی ہے وہ آٹومیٹکلی لائنز چینج ہو جائیں, وہ انہوں نے کام کرنا تھا. وہ کرتے رہے, پھر ایک دم حکومت بدلی, وہ ختم ہو گیا کام. عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں ایک بہت اچھا انہوں نے مانا, جس طرح کل گزشتہ روز میں نے کہا تھا جی کہ شبلی مان گئے کہ جی ہم غلط تھے, آج خان صاحب بھی مان گئے کہ انہوں کی تنقید ناجائز تھی اس پروجیکٹ پہ. وہ انہوں نے خود کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یہ سارا مانیں گے, میں وہ تو نہیں کہہ رہا وہ چاٹنے والی بات کہ سارا چاٹیں گے, لیکن یہ سارا ٹھیک ہے نا. اب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا رئیس صاحب کے 27.27 کلومیٹر ہے, 50 ارب روپے کا تھا. جو پنجاب کا پروجیکٹ تھا یہ 29 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا, جس کے اوپر اتنا شور ہے اور آج بھی ہے. اس کے آہ چیما جو اس کا روئے روا تھا وہ آج بھی اندر ہے. اس کو 2-2.5 سال ہو چلے ہیں, اس کو ہم نے آنے نہیں دینا, ریفرنس بھی نہیں بنا, اس کو ہم نے باہر بھی نہیں آنے دینا, چونکہ اس نے ہمیں چونکہ ہماری مدد کی ہے نا تو ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہ بڑھتے بڑھتے پہلے 50 ارب ہوئی اس کی قیمت, جو یہ تقریباً 46 ارب کا تھا, وہ 50 ہوئی, پھر 66 ہوئی, پھر 70 ارب پہ جا کے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو مکمل کر لیں. صاحب بیسیکلی ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جب انہوں نے لون لیا تھا 480 ملین روپیز کا, جس کے 48 ارب روپے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بنتے تھے, اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا. جی ہاں ٹھیک ہے, اور وہ اب ڈیویلیوشن ہو کے 170 کا ہو گیا, تو وہ بیچارے کیا کرے. آپ جیسوں نے فوراً صاحب جو تھا وہ 76 روپیہ کر دیا. یہ جو پیسے ہیں نا یہ کسی کے والد گرامی کے نہیں ہیں, یہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے. وہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 593 ملین ڈالر کا لون انہوں نے لیا ہے نا, وہ میں نے واپس کرنا ہے, آپ نے واپس کرنا ہے, انہوں نے تو نہیں کرنا, ہماری نسلوں نے واپس کرنا ہے. انہوں نے کہاں سے کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ 20% انکمپلیٹ پروجیکٹ کھولنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ اس حد تک تو چلیں بہت اچھا ہے کہ چلیں 20% صرف آپریشنل ہوا ہے, 80% انکمپلیٹ ہے, ان آپریشنل ہے. وہ اس میں بس پوری وہ پورے رن پہ نہیں جا سکتی, بس جا سکتی, ٹکراتی ہے, ممکن ہی نہیں ہے, پل اس کے تنگ ہیں, وہ نہیں جا سکتی, نہیں چل سکتی. دیکھیں میں یہ اس پہ نہیں جاتا, اگر چلیں
آج چیما اندر ہے نا, جیل میں ہے, اسے مشورہ کر لیتے تھوڑا سا کہ یار یہ کس طرح بنانی ہے, ہمیں کم از کم مشورہ تو دے دو, ہم اس کو سیدھا پترا تو کر لیں نا, پروجیکٹ کی کم از کم لائنمنٹ تو سیدھی کر لیں. اب مسئلہ یہ کہ اس حد تک تو چلیں, آگے آ کے جی وہ جناب اس کے اوپر. اچھا بھٹی صاحب ایک بات ہے, یہ جو ہے نا لاہور کی میٹرو, یہ ہم نے جب بنائی تھی تو ٹرکش تھے ہمارے ساتھ, ان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ تھی. یہ جو اورنج ہے یہ ہم نے بنائی تو چائنیز بنا رہے تھے, اسی طرح چائنیز سے ہی ہم نے کنسلٹ کیا ملتان والی کے لیے, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کے تجربے کے بعد نا ہم نے, اور یہاں سے جو کمپنیاں بلیک لسٹ کی وہ پشاور والے اٹھا کے لے گئے, ٹھیک ہے. اور یہ جو دونوں تجربے تھی ان کے زیر اثر ہم نے جا کے پنڈی بنا لی. میں پنجاب, اہل پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی پشاور کراچی کی بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے, نہیں چل پائی کیونکہ لوکل جو بنانے والے ہیں ان کو تجربہ کوئی نہیں ہے, اور وہ حماقتیں کرتے ہیں, حماقتوں کے نتیجے کے اندر بلنڈر ہوتے ہیں, بلنڈر کے نتیجے کے اندر پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے. اس میں کوئی فوراً نہیں تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے 2-3 بڑے بڑے حادثے ہونے ہیں یہاں پہ, کیونکہ جو لوکل ان کا بندہ تھا وہ تو کرپٹ ثابت ہو گیا ہوا ہے نا, اگر آپ کو یاد ہو. مارکسنز یا کیا خیال ہے, مارکسنز وہ یہاں بلیک لسٹ تھا, مقبول میکسن کیا ہے, مقبول کیلسن, ہاں وہ تو کرپٹ ثابت ہو گیا ہوا ہے نا. تو پنجاب میں تو بلیک لسٹ کر دیا تھا نا, اسی کمپنی کو پھر انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, وہی انہوں نے آدھا پچدہ کام انہیں کر کے دے دیا ہے. اب اس کے اسٹیشنز بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے, لیکن اس میں کوئی فورن نہیں ہے, کوئی فورن کنسلٹنٹ نہیں ہے. اللہ کرے میرا علم ناقص ہو اور وہ ہو, اگر نہیں ہے, اور اگر میکسن جیسے اداروں نے وہ کھڑا کیا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا انفراسٹرکچر کے حوالے سے. پروگرام میں ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج پولیٹیکل حوالے سے بھی بڑا سرگرم دن رہا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے علاوہ آج جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. بلاول صاحب کی پریس کانفرنس جو تھی وہ بھی بڑی الارمنگ تھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بھی بڑی الارمنگ تھی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو سکی, نہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اپوزیشن کے حوالے سے, اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے, لیکن جو مین بات تھی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا کیس جو ہے, جو اس وقت وفاق بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ سندھ میں معاملات بہت خراب ہیں, ٹھیک ہے, یہ جیسے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں تو پریاں اتر رہی ہیں نا کوئی کافی, لیکن سندھ میں معاملات بڑے خراب ہیں, تو لہٰذا سندھ کو رگڑا چاڑ دیا جائے. ٹیکا بھی تو ڈالیں نا. اچھا, ٹیکا بھی تو ڈالیں بیچ میں. ہاں, ٹیکا لگوانے کے بعد اتر آتی ہیں. بھٹی صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے, وہ تو ہمارے وزیر اعظم نے فرمایا کہ ٹیکا لگنے کے بعد پریاں جو ہیں وہ اتر آتی ہیں. تو پنجاب میں تو جیسے چادریں چڑھ رہی ہیں نا, اور کے پی کے میں تو کمال ہی ہو گیا ہے جی. ہر دوسرا وزیر جو ہے اس کا نام کرپشن میں آ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ اجمل وزیر صاحب کو ہٹایا گیا کرپشن کی بنیاد کے اوپر, اور اس سے پہلے 2 ایم پی اے جو تھے, 2 اور وزراء بھی ہٹائے جا چکے ہیں, وہ ترکئی شرکئی جو ہیں وہ سارا, اور ابھی وہ شاہرام وغیرہ, اور ابھی ان کی جو وہ لوٹ مار ہے, اگر آپ صرف 60-70 ارب روپے کی سگریٹ کی ٹیکس ایویژن کوئی دیکھ لیں تو وہ یہی لوگ فرما رہے ہیں جی, ان پہ الزام ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کو ڈال کے ان تینوں پہ الزام ہے جی. خیر, ہم اس طرف نہیں جا رہے, لیکن آج جو ہے وہ انہوں نے اپنا سندھ کا کارڈ یا کیس پلیٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس وقت وفاق کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سندھ ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے سپورٹ کرتی پریجو اینڈ کمپنی نظر آ رہی ہیں. یہ آج کا دو اہم باتیں تھیں. میاں سیف الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے, اور بلاول کے دیوار سے لگنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, ابھی آپ جب سندھ کی بات کر رہے تھے تو مجھے ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ میں جو اٹارنی جنرل کا بیان ہے وہ بالکل سامنے آ رہا ہے میرے ذہن میں, کہ جس میں انہوں نے کہا جی وفاق کوئی انتظام کا یعنی کچھ فیصلہ کر رہا ہے, یعنی جس سے انڈیا یہ ملتا ہے. ٹھیک, ہو شاید ورڈز یہ نہیں تھے,
جس سے مراد یہ تھی کہ وفاق کے پاس کچھ اختیارات بھی ہیں جو نااہلی جو آبزرو کی گئی ہیں وہاں پہ انکمپیٹنس جو ہے سندھ گورنمنٹ کی، اس حوالے سے وفاق سوچ رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ بڑی مدت سے چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی کو آپ نے کارنر کرنا ہے، دیوار کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر اس طرح کا ماحول بلڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ نااہلیاں، انکمپیٹنس، وہ تو میرا خیال ہمارا ایک ہماری حکومتوں کا وتیرہ رہا ہی ہے۔ اور کراچی کے تو ویسے بھی اتنے مسائل رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کراچی میں ایک ماضی میں ٹریم کے علاوہ سرکولر ریلوے بھی چلتی رہی، میں اس میں ٹریول کرتا رہا، ٹرام بڑی خوبصورت تھی۔ جی ٹرام کے علاوہ سرکولر ریلوے بھی تھی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جی اب وہ ہونا چاہیے کہ کراچی اتنا بڑا کاسموپولیٹن سٹی ہے تو ایک شہر کے حصے کو دوسرے شہر سے ملایا جائے، اور وہ بڑا سستا ٹریول تھا اور بڑا کمفرٹیبل تھا۔ لیکن بعد میں کس طرح وہ قبضہ مافیا آئے اور ایک پورا سلسلہ ہی پورا مافیاز نے اتنا ٹیک اوور کر لیا کہ نظر انداز بھی کیا گیا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کن لوگوں کے ہمارے مافیاز کے کہاں پہ جا کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ جو پیٹرنیج فیکٹر تھا یہ ہمارے ہاں بہت چلا، اور اس میں بہت سے ہمارے اداروں کے نیک نام لوگ بھی جو تھے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے، ان کی نشاندہی ہوئی کہ وہ بھی لوگ اپنی پاورز کا جو باسی کر دے استعمال اس طرح بھی ہوتا رہا۔ نہیں، میں نے کچھ نیک نام لوگوں، میں کسی ادارے کو پورا مورد الزام بس کر دے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز بھی بڑی چلتی رہی، پیٹرنیج۔ تو پیٹرنیج نے آج وہ ایک سارا سلسلہ دیکھیں نا، ناراضیاں پیدا ہوئیں، ریزنٹمنٹس پیدا ہوئیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی سندھ ناراض ہے، جی NFC ایوارڈ، اب ہمارا کونسل آف کامن انٹرسٹ، جسے ویسے میں کونسل آف ویسٹڈ انٹرسٹ کہتا ہوں اور اپنے کالموں میں بھی لکھ چکا ہوں کہ وہ مخصوص مفادات کی کونسل ہے، مشترکہ مفادات کی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اب اس کے بھی یہاں بھی آپ دیکھیں نا، یہاں بھی جہاں پہ آپ کے پاس زور ہے تو زور بازو کے ساتھ آپ کسی کا حق سلب ہی کر لیں، وہ آواز بلند کرتا رہے گا۔ دیکھیں یہ اکنامک اور میتھمیٹکس کا اصول ہے، جب وسائل ہوں گے تو آپ مسائل حل کریں گے نا۔ آپ میں کمپیٹنس ہے لیکن وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس مشینری نہیں ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ریمونریشن کمپنسیشن نہیں ہے، تو یہاں میں دال میں تو کالا ہے۔ یہ چیزیں جو بلاول زرداری ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو لے کے ایک بات کر رہے ہیں، لیکن سندھ میں ناراضیاں ہیں اور وہ بڑی جینوین ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اگر ان کا ویسے انالیسس کیا جائے تو اوور آل کنڈکٹ جو ووٹر کا اور ان کا جو تعلق رہا، وہ تو ایک پیشوا ہیں، ایک پیشوا کے طور پہ ان کا ووٹر تو ان سے ہٹتا ہی نہیں ہے تقریباً۔ یہ جو راتوں رات جو RTS کا سسٹم، سر ساری پارٹیوں کے ہی کارکن، میں تو ویسے کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں ساری ہے پیری مریدی، سارا ملکی زرداری بھی پیر ہے، نواز شریف بھی پیر ہے، دیوتا بنا رکھا ہے۔ آپ عمران خان کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دیں شام سے پہلے آپ غدار مردود قرار پا جائیں گے، کر دی جائے گی، ایسے ذہنی معذور پیدا ہوگا۔ کل بھی ایک TV پروگرام میں ہمارا تو سارا سیاسی کلچر ہی پیری مریدی کا، ہاں جی، تو وہ تو سچی مجھے کے پیر ہیں۔ پیر سے مراد یہ ہے کہ وہ تو واقعی ایک ایسے طبقے سے تعلق ہے کہ ان کا جو مرید ہے، ان کا جو فالوور ہے، وہ زیادہ سر دھڑ کی بازی لگانے والا ہے۔ اگر وہ نہیں ان کو ووٹ دے گا تو اور کون دے گا؟ یہ RTS سسٹم اور یہ سارا کچھ تو ہے نا جی، جس کی پرداداری ہے۔ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ہاں کہ ہماری اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ اس بات کی شاکی بھی ہیں کہ ایک پارٹی ان کو کارنر کر رہی ہے ود دی سپورٹ آف سم باڈی جو کہ میٹر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کو کارنر کر رہی ہے۔ اگر قومی طور پہ دیکھا جائے تو کیپیسٹی تو ہمارے پاس اتنی ہی ہے نا جی، جتنی جواد صاحب کا IQ لیول جو ہے وہ اگر 20 ہے تو میاں سیف الرحمان صاحب کا 18 ہوگا، رضوان رضی کا 17 ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جواد صاحب کا IQ لیول جو ہے وہ 20 ہے تو ارسلان بھٹی کا IQ لیول جو ہے وہ 5 ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ایوریج IQ لیول یا کیپیسٹی تو ایک ہی ہوتی ہے نا جی۔ تو اگر وہ سندھ والوں سے کراچی کی حالت نہیں سدھر سکی تو الحمدللہ وفاق میں بھی کوئی ایسا انٹلیکچوئل یا ارشمیدس نہیں بیٹھا ہوا وہ جا کے وہاں پہ معاملہ سنبھال دے گا۔ یہ جن کے منہ میں پانی آ رہا ہے سر، یہ 1982 سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب تو ان کے تھانے بھی بن گئے ہیں، اب تو ان کو سارے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں، تو کتنی کی بہتری آئی ہے جی 1982 کے بعد، بلکہ الٹا انہوں نے MQM بنائی اور پھر اس کو مارا، یہ سارا اپنے پاس رہا۔ تو
اس پورے پروسیس کے اندر جو آپ کا تھیم اور تھیری ہوتا ہے عوام مائنس ہے. وفاق اور سندھ جو ہے وہ اقتدار کی جنگ لڑی جا رہا ہے, یہ عوام کے بارے میں کب بات کریں گے سر؟ اچھا آپ نے خود ہی فرما دیا اور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ عوام تو ان تمام پارٹیز کی ترجیحات میں آتی ہی نہیں کہیں پہ, اور اگر آتی ہوتی تو یہ اس کے منیمم ویج کی بات کرتے, سوشل سیکورٹی کی بات کرتے, کوئی اولڈ ایج بینیفٹس کی بات کرتے, پینشن کی بات کرتے. اس ملک میں جو حال ہے, جو لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر, اتنا عرصہ کام کرتے ہیں, ان کو کیا ملتا ہے آخرکار؟ ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا مکان تک نہیں بنا سکتے. تو ان چیزوں پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس لیے ایک طرف یہ رکھ دیں آپ, اکنامک جو اوور آلنگ ہونی ہے اس ملک کی, اس کے اندر کسی کا کوئی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے شوق نہیں ہے کسی کو, نہ ہی کوئی فوکس ہے. دوسری طرف یہ کہ آپ دیکھیں پولیٹیکلی, اگر آپ ان سب پارٹیز کو دیکھیں تو یہ انہوں نے آرگنائز ہی نہیں کیا اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ. انہوں نے عام آدمی کو لیڈرشپ دی نہیں. اگر یہ آج بھی چاہیں نا, یہ خربوں پتی لوگ ہیں, مطلب آپ سمجھیں کہ ان کے جو مین لوگ ہیں ہر پارٹی میں وہ خود خرب پتی ہیں ان روپیز, اور جو اس کے علاوہ پارٹی کے آپ بڑے ایک ٹیئر, پہلی ٹیئر, اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ملائے تو میں تو سمجھتا ہوں ٹریلینئر ہیں سارے مل کے. اب اتنے بڑے امیر لوگ ہیں لیکن آج تک یہ نہیں کر سکے کہ اپنی پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کر رہا ہوں رضی صاحب. آپ عوام کے نمائندے ہیں, مجھے پتا آپ کے اندر بھی عوام کے لیے بہت درد ہے. آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے بھائی؟ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف یا مسلم نون کیوں نہیں محلوں کی سطح پہ لیڈرشپ پروڈیوس کرتے اور ان کو دیں, باقاعدہ لیڈرشپ پوزیشنز بھی دیں اور ان کو اختیارات بھی دیں, وہ اپنے محلوں میں سٹارٹ کریں اپنی سیاست. یہ ایکچولی سیاست بھی اور طاقت بھی یہ عوام کو منتقل کرنا نہیں چاہتے. اس کا جو سب سے بڑا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر میں سمجھوں ثبوت ہے, تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ تک آج تک فعال طریقے سے اس کو چلایا نہیں. کسی نے بھی نہیں چلایا. مطلب میں کہتا ہوں 3 پارٹیز, ابھی آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, کتنے اختیارات ہیں فائنینشیل جو ہے دیے گئے ہیں ایک عام آدمی کو جو کاؤنسل میں الیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ آج بھی 2 سال ان کو ہو گئے ہیں, یہ پنجاب میں کیوں نہیں کروا رہے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے؟ تو اس لیے صرف سندھ حکومت, پنجاب حکومت اور پختونخوا حکومت اور بلوچستان حکومت کی آپ اگر صوبائی حکومتوں کی بات بھی کریں تو ان سے بھی نیچے جانا چاہیے اقتدار, ابھی عام آدمی تک منتقل ہونا چاہیے. وہ یہ کرنے نہیں دے رہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں صوبائی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی, یعنی قومی آپ کا جو فیڈرل سطح ہے اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام جگیردار سرمایہ داروں نے اس پہ ہولڈ کیا ہوا ہے, مافیاز نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اب تو عمران خان جو ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو شرمندگی نہیں ہوتی, میں سمجھ نہیں آتی مجھے کیوں نہیں ہوتی, کہ وہ خود کہتے رہتے ہیں مافیاز مافیا. تو بھائی مافیاز کو پکڑ بھی لیں, آپ ان کا نام بھی نہیں بتاتے, پکڑتے بھی نہیں ہیں. تو سب کو پتا ہے اب کہ تمام ہر جگہ مافیاز کا راج ہے, اور یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس لڑائی کا, جس طرح آپ نے کہا اور میں نے بھی سٹارٹ اس سے لیا, اس لڑائی کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, عوام کے ایشو سے تعلق نہیں ہے, اور عوام کے مسائل کے حل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بس یہ بندر بانٹ ہے جو آپس میں کر رہے ہیں سب, اور یہ ساری 72 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, 73 سال سے. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب مایوس ہو گئے. حالانکہ کل مریم نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان سے جو بات چیت ہے وہ ابا طے کریں گے, ہیں تو لگتا ہے کہ ابا کا فون نہیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. صاحب پہلے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تھوڑی سی 1 منٹ میں اس پہ لوں گا. نہیں وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں. اچھا چلے. اچھا دوسری بات جلدی بات نپیٹ لیں گے تو اگلا سیگمنٹ. جی یہ لیں جناب, بالکل ہو گیا. بات یہ جی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے میاں نواز شریف کا رابطہ ہوا ہے جی گزشتہ روز, انہوں نے کال کی ہے انہیں پرابلم. ہاں جی بریکنگ نیوز. جی یہ ہے, رابطہ ان کا ہو گیا تھا. اور اس پہ ہوا یہ ہے جی کہ جب یہ مریم نواز کا جو نیب والا ہوا ہے سارا کچھ معاملات پرسوں, اس کے فوراً بعد انہوں نے رابطہ کیا شام میں نا, آپس میں دونوں رہنماؤں کا رابطہ ہوا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے گلے شکوے بھی ہوئے ہوں گے, اور وہ سارا ایپیسوڈ بھی سارا انہوں نے بتایا ہوگا, طبیعت کا بھی پوچھا گیا. اب مختصراً اس میں یہ تھا کہ لبے لباب یہ نکلا جی کہ آپ کی جماعت, یعنی مولانا صاحب میاں صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ جی آپ کی جماعت نے ماضی میں ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو اب کم از کم ہمارے ساتھ آپ چلیں. جس پر میاں صاحب نے کہا جی کہ پارٹی سے میں ان کو مشاورت سے آپ کو جواب دوں گا, اور آپ امید رکھیں کہ اس مرتبہ پازیٹیو یعنی مثبت جواب دیا جائے گا. اچھا یہ میاں صاحب نے کہا جی, انہوں نے کہا, یہ پارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جی اس طرح ہوئی ہے بات, سارا انہوں نے بتایا. اچھا آگے بات آپ چلتے ہیں تھوڑی سی کہ جی وہ کیا ہوگا اپوزیشن کا اور بلاول کا اور باقی. دیکھیں جب آپ کسی شخص کو بھی
ایک کو دباتے چلے جائیں گے اور اقتدار کے بجائے اقتدار کی سیاست میں الجھے رہیں گے نا تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہونے والے. مجھے بتائیے 47 میں جب ہم لٹے پٹے آئے تھے تب تو سارے لوگوں کو کھانا مل رہا تھا, تو آج کھانا کیوں نہیں مل رہا؟ آٹے کو کیا ہو گیا؟ تب اگر 25 پیسے آٹا تھا فی کلو تو آج 100 روپے پہ پہنچ گیا. چینی 60 پیسے تھی وہ 102 روپے پہ پہنچ گئی. بالکل ٹھیک ہے, مہنگائی ہونی چاہیے تھی, لیکن اتنی زیادہ کہ ہم روٹی سے بھی گئے, سارا کچھ گیا, اور ہم اقتدار کے اس پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اگر اقتدار نہ ہوتا, یہ بات یہ پولیٹیشینز ہمارے جو بھی ہیں وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیشہ جو بادشاہی ہے نا وہ تو صرف خدا کی ہے, باقی کسی کی نہیں چلنی یہاں پہ. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ڈیمی گاڈز بنا لیں گے نا تو پھر یہ جو مسائل آ رہے ہیں نا کہ کبھی ہم لیفٹ جاتے ہیں, کبھی رائٹ جاتے ہیں, کبھی ہمیں کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے, کبھی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, تو پھر ہم تو اسی طرح رہ جائیں گے. ہمیں ایک دوسرے کی مل کر چلنا چاہیے, اور خدا ایک ہی ہے, اس کو مان لیں, بس اس کو مان لیں. بھٹی صاحب نے آج تحقیق کی اور مجھے بتایا کہ جب قیام پاکستان کے وقت چینی جو تھی وہ 60 پیسے تھی فی کلو, اور آٹا جو تھا وہ 25 پیسے تھا, اور یہی بیلنس رہا ہے چینی اور آٹے کے ریٹ کا اب تک, کہ چینی جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ چینی کے ریٹ سے آلموسٹ ہاف ہوتا ہے یا اس سے کم ہوتا ہے. یہ بیلنس ڈسٹرب ہوا ہے اس وقت جب عمران خان کی جو اے ٹی ایم مشین ہے, جہانگیر ترین صاحب, وہ چینی کے اندر انوالو ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چینی کے معاملات آئے ہیں. حکومت نے پھر آج ماشاءاللہ 104 روپے کلو تک چینی بکن رہی ہے. ٹھیک ہے, پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آج ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی, اور ہمارے جو پرماننٹ ممبر ہیں ہمارے ممتاز بھٹی صاحب, بیورو چیف اسلام آباد جو ہیں, وہ ڈیفنس رپورٹر ایسوسی ایشن کے سرپرست بھی ہیں اور وہ وہاں پہ موجود بھی تھے, اور انہوں نے سوال بھی کیا اور بڑا اہم سوال تھا ان کا بھی. ایک تو اس کے حوالے سے بھٹی صاحب ہمیں بتائیے, اور دوسرا یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جو بابر صاحب ہیں ان کی, یا پہلے بھی یہ کر چکے ہیں سر؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کا امپریشن ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں, یہ میجر افتخار بابر صاحب ایک پریس کانفرنس وہ پہلے کر چکے ہیں, اس کے بعد چونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ انڈیا کے حوالے سے پاک بھارت تعلقات, ایل او سی کی صورتحال, کشمیر کی صورتحال, پھر افغانستان, انٹرنل سیکورٹی کے اوپر جو ہے یہ تھی. اس کے بعد سوال جواب تھے. رضوان صاحب جو سوال تھا میرا وہ یہ تھا کہ ایل او سی اور ایل اے سی کے اوپر انڈیا 2 فرنٹ وار کی بات کرتا ہے, ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ 2 فرنٹ وار جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے, جس کے اوپر ڈیفینس پرچیز بھی کر رہے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے بھی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ٹرپل اسٹریچ دیں گے, یعنی ایسٹرن بارڈر کے اوپر, ویسٹرن بارڈر کے اوپر, اور انٹرنل جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کو خراب کیا جائے گا. تو اس کے اوپر ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان سے کمنٹ مانگے تھے. انہوں نے کہا کہ بالکل کوشش ہو رہی ہے, انڈیا کے عزائم اسی طرح کے ہیں, لیکن وہ پہلے بھی ہمیں آزما کے دیکھ چکے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی تھی اس میں, اور آئندہ بھی پاکستان کی جو سیکورٹی اور دفاع کے حوالے سے پاک فوج جو ہے تمام خطرات سے آگاہ ہے اور ان کو بھرپور اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. اسی طرح دیگر سوالات جو دورہ سعودی عرب آرمی اسٹاف کے جب قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی سوال ہوا, تو بتایا گیا کہ یہ پہلے سے ایک پلان تھا وزٹ, اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں عوام, پاکستانی عوام اور سعودی عوام کے آپس کے تعلقات اور ڈیفینس کے لیول کے اوپر جو تعلقات ہیں اور حکومتی سطح کے اوپر وہ لازوال ہے, اور اس میں کوئی رکھنا کسی قسم کا آنے نہیں دیا جائے گا, اور پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, اور چیف آرمی اسٹاف کا یہ جو دورہ ہے یہ ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر ہوگا جو 16 تاریخ کو وزٹ ہے. تو اسی طرح اور بھی کوشچن تھے, مینلی ایل او سی کے حوالے سے کہا گیا کہ بلا اشتہار جو وہاں پہ کاروائی ہے, فائرنگ
اور सिविलियन आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब चेक पोस्टों के ऊपर फायर करके दिया जाता है। हम चेक पोस्टों को निशाना बनाते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया गया कि रद्दुल फसाद में मजीद जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि इंटरनेशनल ब्लॉक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो दुनिया है वो आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान अपनी कोई पोजीशन नहीं बदल रहा, लेकिन तरक्की जो है वो हर मुल्क का अपना जो है वो इस्तेकाक है, हक है और उस हवाले से हम भी तमाम जो हमसाया ममालिक हैं और जो बैरूनी ताकतें हैं उनके साथ राब्ते में हैं और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है और उसके साथ ताउन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और अफगानिस्तान के हवाले से हमारा जो रोल है वहाँ पे पीस प्रोसेस के हवाले से वो की रोल है और अफगानिस्तान में अमन के असरात जो पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और फिर रेफ्यूजीज जो है इनकी बाइज़त वापसी दोनों अफ्रीकन के यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताउन से जो है मुमकिन बनाई जाएगी। भट्टी साहब, वो जो उन्होंने जो है एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि क्या कहा और ये भी बताइएगा कि जो फर्दर कोई डिटेल दी है कोई आर्मी चीफ के दौरा सऊदीया के हवाले से। देखें, जो एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से सवाल था कि उसका एक इंटरव्यू आया है जिसमें कुछ उन्होंने उसने पाक फौज के हवाले से बातें की हैं। उसको जो DGISPR है मेजर इफ्तिखार बाबर, उन्होंने जो है उनकी तरदीद की और कहा कि एहसानुल्लाह एहसान जो है उससे हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिली ग्रुपों के हवाले से और जो दहशतगर्द टोले थे उनके हवाले से और उनके ऊपर हमने ऑपरेशन भी किए। जिन लोगों ने उसको भगाया या जो गफलत के मुर्तकिब हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो रखी जाएगी जो भी उस सिलसिले में कार्रवाई होगी। उन्होंने उनके इल्जामात को रद्द किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से दौरा है और ये पहले से प्लान था। ये कंट्रोवर्सी है बाद में पैदा हुई है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं होने दिए जाएंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा है उसमें उनकी अहम मुलाकातें होंगी जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर होंगे। अच्छा, भारत के हवाले से भी बात हो गई, चाइना के हवाले से उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी जी और ख़ास तौर पे इस वक्त जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक सर्दमहरी पाई जाती है, वो ब्लॉक्स की आपने बात तो कर दी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप अगर ममालिक के नाम लेके उसको एलेबरेट कर पाएँ कि जो इस वक्त चाइना और अमेरिका की आपस में टेंशन चल रही है उसके हवाले से यकीनन बात हुई होगी वहाँ पर, क्यों भट्टी साहब? पैक के हवाले से भी क्वेश्चन हुआ, चीन इंडिया के हवाले से भी क्वेश्चन हुआ। चीन और भारत के हवाले से DGISPR का कहना ये था कि इंडिया और चीन का जो बाहमी तनाज़ा है वो एक अलग मामला है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो CPEC है उसकी सिक्योरिटी पाक फौज के जिम्मा है, उसको इनहेंस किया गया है, मज़ीद इक़दामात जो है वो किए गए हैं। जो फॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर तैनात है उनको इक्विप किया गया है और उनको मज़ीद मावनत दी गई है और जैसे जैसे ये CPEC मंसूबा आगे बढ़ेगा जो कि उन्होंने कहा कि यकीनी मुकम्मल किया जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ वाबस्ता है, तो इसके साथ साथ इसकी सिक्योरिटी जो है चूँकि खतरात बढ़ते जाएंगे तो इसकी सिक्योरिटी जो है इसी तरह इनहेंस की जाएगी और उसके लिए जो जरूरी मेजर है वो दिए जाएंगे। कोई कंप्रोमाइज जो है सिक्योरिटी के हवाले से नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जवाद साहब, जो है आपने सुना ही है तकरीबन क्रक्स ऑफ द जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको भट्टी साहब ने बता दी है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तकरीबन आलमोस्ट सारे ही इश्यूज़ कवर होती हैं गए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूँ इस पर। अच्छा रजीज साहब, इस पे राय देने से पहले, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस पे राय देने के अलावा मैं एक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं बड़े अरसे से ये देख रहा हूँ नौजवानों को पाकिस्तान के और फिर इंडिया के भी, ऑफ कोर्स उनकी भी जो गवर्नमेंट है वो ये कर रही है कि हम बहुत ज्यादा जंग और लड़ाई और इन सब चीजों की बात करते हैं और कश्मीर के मसले के बाद से ये और ज्यादा मसला क्रिएट हो गया पूरे दोनों मुल्कों में। एक जिंगोइज्म है जो बहुत ज्यादा उभारा भी जाता है और सोशल मीडिया पे आप देखें और सब नफरतें फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो मैं हूँ पक्का सच्चा पाकिस्तानी, मैं मुसलमान भी हूँ अपनी जगह पे, बहुत सच्चा
اور بھی جو لوگ جو بھی مذاہب کے ہیں وہ بھی اگر پاکستانی ہیں تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اینٹی وار بھی ہوں ساتھ. میں نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر کبھی بھی اب دوبارہ کبھی جنگ ہو، یا ایون انڈیا کو میں کہوں گا کہ اس کے نوجوانوں کو بھی کہ جنگ کی طرف کیا جانا، یہاں اتنی بھوک، ادھر بھی اتنی بھوک، یہاں بھی ادھر غربت، ادھر بھی غربت، ان سے تو پہلے لڑ لیں. تو یہ جو لڑنے والا معاملہ ہے یہ کرتے کون ہے؟ دیکھیں جنگوں میں ہمیشہ غریب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کبھی ہسٹری دیکھیں تو جنگوں میں فائدہ ہوتا ہے امیر لوگوں کو. آپ ایک بار لینن سے کسی نے پوچھا کہ اس کو کہا، ایمبیسڈر تھا کسی ملک کا، اس نے کہا کہ وار از ٹیریبل. تو ظاہری بات ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار سے نکل کے آئے تھے سارے. تو لینن نے آگے سے کہا یس ٹیریبلی پروفیٹیبل. مطلب آپ خود بتائیں کہ کرائسس کے اندر جتنا پیسہ کمانے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو، امریکہ تو بنا ہی کرائسس میں تھا. جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی امریکہ اس میں بنا تھا، یورپ تباہ ہو رہا تھا، امریکہ اس کو ری بلڈ کر کے اتنی بڑی سپر پاور بن گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگیں تو کوئی حل نہیں ہوتی کسی بھی چیز کا. وہ کہتے ہیں نا جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلوں کا حل دے گی. تو میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر یہ خدا را یہ بند کریں، اور انڈیا کو بھی اس کے نوجوانوں کو کہیں، ہمارے یہاں سے دانشور کہیں، ہمارے یہاں سے لوگ کہیں کہ بھائی اپنی فکر کرو، یہ چھوڑو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، ہمیں اپنے حل کرنے دو. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کبھی وہ 14 اگست آنے والا ہے، کل 14 اگست ہے، اور میں ایک حب پاکستانی، میں نے بہت پاکستان کے لیے گانے گائے ہیں، ہر قسم کے گانے گائے ہیں، میں نے آرم فورسز کو بھی ٹریبیوٹ دیا ہے. تو اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے لڑنا ہی پڑتا ہے پھر تو، لیکن لڑائی ٹلنی چاہیے، جنگ ٹلنی چاہیے. اور ہمیں یہاں پہ اس قسم کی باتوں کے بجائے اس ملک کے اصل ایشوز کی بات کرنی چاہیے، ان کو اجاگر کرنا چاہیے. اگر ہم عوام کو اس طرف لگائیں گے نا تو وہ اپنے مسئلے بھول کے ان چیزوں میں پڑ جائیں گے، اور فائدہ صرف رولنگ کلاس کو ہوگا، حکمران طبقے کو. یہ اور پیسہ بنائیں گے، یہ اور اپنی جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ کریں گے، اپنی انشور کریں گے کہ دوبارہ ملے، اور اپنے خاندانوں کو بڑھائیں گے. اور جب دل کرے گا باہر چلے جائیں گے، جب دل کرے گا یہاں رہیں گے. ان کا تو اپنے بچے تک باہر ہیں، آدھی فیملی باہر ہوتی ہے، آدھی فیملی یہاں ہوتی ہے. یہاں پہ عام لوگوں کا جو ہے وہ برا حال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مختصراً ٹائم بہت کم رہ گیا. میاں سیف الرحمان صاحب، جواد صاحب نے تو بڑی امپورٹنٹ بات کی، لیکن ذرا ہٹ گئے ان کا فوکس عوام ہی تھا پریس کانفرنس سے. لیکن میں پریس کانفرنس کا اوورال جو ایشوز اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس میں جو آپ کی اور میری گردن ناپنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے فیک نیوز کے حوالے سے. جی جی ٹھیک ہے. اب فیک نیوز لانچ کون کرتا ہے یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، فیک نیوز تو دیکھیں جی اس کے کئی اور فیک نیوز کی پہلے تو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے نا جی، فیک نیوز ہے کون؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو بڑا، چونکہ ہم بھی میڈیا سے تو کئی سالوں سے وابستہ ہیں، اور بعض کا ہمیں جسے ہم باوثوق ذرائع کہتے ہیں وہی ٹھوک بجا کے کوئی ایسی خبر دے دیتے ہیں، اور پھر ہم ریٹ ریس جو ہمارے ہاں ہوتی ہے خبر سبقت لے جانے کی، اس میں پھر ہم چھاپ بھی دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ریکویسٹ بھی آ جاتی ہیں اس طرح کی کہ جناب یہ خبر اس طرح چلا دیں تو اس کا یہ معنی ہوگا. یہ بہرحال ہم اعلیٰ کار بھی بنتے ہیں اپنے طور پہ، جو میڈیا پرسنز ہیں انہیں بہرحال اس میں آبجیکٹیوٹی، امپارشیلٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ ہماری بھی گردن ناپنے کی. بھٹی صاحب اپنا میں پوری اپنی عمر میں 3 دفعہ اٹھایا گیا ہوں، اور 2 دفعہ صرف اس لیے اٹھایا گیا ہوں کہ خبر جو تھی وہ ان کی مرضی کی نہیں دینے سے میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا کہ میں خبر جو ہے وہ ڈاکومنٹ پہ دوں گا، آپ مجھے ثبوت فراہم کر دیجئے، میں خبر دے دوں گا، ورنہ میں نہیں دیتا. تو لے گئے نہیں پھر انہوں نے. جی ٹھیک ہے، خاطر مداحت کی تھی. بھٹی صاحب آپ بھی اٹھائے گئے ایک آدھ مرتبہ، تو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ. اب ہم کیا کریں کہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ یہ خبر اس طرح دے دیں اور ہم اس طرح دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہ چوک کے لے آندے نے. اور اگر کوئی ہم خبر دے دیں تو اسے فیک نیوز کہہ کہ آپ دیکھیں نا اتنے بڑے لیول سے فیک نیوز کے اوپر کومنٹ ہونا میرے تو الارمنگ ہے میرے لیے ذاتی طور پہ. ممتاز اپنا ارسلان بھٹی صاحب. رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی ڈیفائن پہلے کر لیں کہ اس کو کیا مطلب، اس سے کیا لیا جا رہا ہے، کہ فیک نیوز کتنی کس حد تک اس پہ کیا ہوگا، کیا ہے. لاس بن رہے ہیں ویسے تو وہ سارے لگے ہوئے ہیں، ابھی سارے صحافتی تنظیمیں بھی اس پہ کام ہو رہا تھا، کوئی سٹیک ہولڈرز تھے، پتہ نہیں کون ہے کون بنا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ اس میں جو آپ فیک نیوز پہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ بالکل کہوں گا کہ ہمیں کم از کم اتنا مارجن ضرور ملنا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر طور پر پریزنٹ کر سکیں. اگر اس میں کوئی خامی ہے تو ہمیں کم از کم بتایا جائے جی کہ یہ خامی تھی. وہ جو بھی ہے، جو ہمارے باوثوق ذرائع ہیں یا ہمارے ریسورسز ہیں یا جتنے بھی ہیں،
اگر کسی ادارے کے خلاف ہے، وہ ہمارا قومی ادارے ہیں، بہت سارے محکمے ہوتے ہیں جن کو ہم قومی ادارے ہیں، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، ان کے خلاف کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، وہ پیمرا موجود ہے، وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اس میں وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. لیکن کسی کو اس طرح پن پوائنٹ کر کے اور سارا اس کو کرنا وہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جی وہ جو ان کی پریس کانفرنس میں مجھے بہت مزہ آیا ایک چیز پہ، جب رافیل کی بات ہوئی تو وہ پھر وہی بات ہے، رافیل تو گئے ہو، رافیل تو ہو گیا پھیل بس. چلیے انہوں نے کہا 5 کی بجائے 500 رافیل بھی آ جاتی ہے، ہو سکتا. ایک صاحب انٹرویو دینے گئے اور انٹرویو کے دوران جو تھا انہوں سے پوچھا، ایف اے تعلیم تھی ان کی، تو ان سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کو کتنی تنخواہ ملے تو اس میں گزارا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ 2-1 لاکھ روپے تنخواہ تو ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ کو گاڑی بھی ملنی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہاں ہو جائے تو بہت اچھا. انہوں نے کہا پھر تو گھر بھی ملنا چاہیے. انہوں نے کہا ہاں. بچوں کی فیس بھی ملنی چاہیے. انہوں نے کہا ہاں. تو آخر میں وہ صاحب جو انٹرویو دینے گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے کہا یہ مذاق شروع کس نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اب فیک نیوز کی آج بات کرنے والے جو ہیں اس وقت اس ملک کے اندر فیک نیوز پھیلانے کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر ہے. تے پوچھنا تے بنتا نا شروع کنے کیتا سی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.